رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی نے ماہ رمضان کی رحمتوں والے، برکتوں والے اور فضیلتوں والے مہینے میں کوشش کی کہ ہم ان تمام موضوعات کو لے کر ان تمام موضوعات کو ڈسکس کریں جن کی ہمارے زندگی میں جن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اس ماہ رمضان کی رحمتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو ہم سب مل کر سمیٹ سکیں، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ ناظرین، پتہ ہی نہیں چلا اور یہ ماہ رمضان، یہ برکتوں والا مہینہ بہت ہی جلد ہم سے جدا ہو گیا۔ تو آج کا موضوع اظہر صاحب کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کرے چکے، ہو سکتا ہے آج یہ آخری روزہ ہو، اس کے بعد آپ کی باتوں میں ہی جی موضوع پنہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ظاہر ہے کہ جب مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت جب چاند دکھائی دیتا ہے تو پھر وہ عید ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، ورنہ پرسوں تو پھر بالکل 30 کے بعد تو عید ہوئے گی۔ تو ہم نے مناسب جانا ہے کہ اس موضوع کو عید ہی سے متعلق منسوب کریں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا موضوع عید تو ہے، لیکن عید سے پہلے یعنی ایک لاحقہ آپ کہنے لگایا ہم نے اس کے ساتھ کہ حقیقی عید، کہ عید ہوتی کیا ہے، اسلام عید سے کیا مراد لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں علماء کرام بتائیں تاکہ ہم پھر عید، کیونکہ عید پر دار و مدار ہے روزوں کا۔ بے شک ہم عید کیسے گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے بھی علماء کرام بتائیں گے کہ عید جو ہے وہ انعام لینے کا دن ہے۔ بالکل، اب وہ انعام کیسے ملے گا؟ اللہ نے کچھ ہماری مالی ڈیوٹیز لگائی ہیں، کچھ مادی بدنی ڈیوٹیز لگائی ہیں، بے شک وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، ان کا میرا خیال ہے ہمیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، بالکل، کہ یہ روزانہ تشریف لاتے رہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، اور موضوع کو جو ہم نے سوچا تھا اس کی خوبصورت انداز سے انہوں نے ہمیشہ تمہید باندھی اور موضوع کو بڑے اچھے انداز سے شروع کیا، یعنی اس کا آغاز کیا اور پھر باقی پروگرام کی ٹون سیٹ ہوئی۔ تو بہت شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے استفادہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب موجود ہیں، سچ ٹی وی کے لیے بالکل نیا چہرہ نہیں، وہ ماہ رمضان میں اپنی مصروفیات کی بنا پر انہوں نے ٹائم نہیں دیا، تو لیکن آخری دن بہرحال لیا، آخری سے ایک دن پہلے تشریف لے آئے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، بڑے سادہ اور سمجھنے والے۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر موجود ہیں، صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، آپ ان کے جو بہت قابل احترام بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر حامی سید فاروق بخاری، ان سے تو ہم نے بہت استفادہ کیا اس مہینے میں۔ آپ ہی بھی ایک بہترین اسکالر ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرح، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی خوبصورت کنٹریبیوشن خوش آمدید کہیں گے جی معزز مہمانوں کو، اور ناظرین رابطے قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی قاری ذیشان حیدر صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں قاری صاحب۔ ہماری نشریات کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ إن ربي
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق جزاک اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب ماشاءاللہ ہمارا ساتھ پورے مہینے رہا اور خوبصورت موضوعات پر گفتگو ہوئی. ناظرین کا فیڈ بیک بھی ہمیں بہت اچھا ملا اور اسی باعث پروگرام میں تو کہوں گا اور نکھرتے چلے گئے اور تمام مواقع پر بھی جو اہم ایام تھے ان پر بھی گفتگو ہوئی اور آپ علماء کرام نے ہمیں یقیناً جو درست اسلامی مفاہیم ہیں وہ بیان کیے اور بہت سارے موضوعات پر حقیقی تعلیمات سے ہم آشنا ہوئے. آج بھی موضوع ایسا ہی ہے کہ موضوع ہے عید جیسے میں نے ذکر کیا لیکن حقیقی عید کو کیسے گزارا جائے. عید کی رات کو جیسے چاند نظر آئے تو عید شروع ہو جاتی ہے تو چاند رات کو کیسے گزارا جائے, عید کو کیسے گزارا جائے, کیسے خداوند قدوس کے آگے جھکا جائے, کیسے اس کے بندوں سے وابستگی اختیار کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان جب تشریف لایا اللہ کا مہمان بن کر تو اس نے ہم پہ نیکی کا رنگ چڑھایا اور آہستہ آہستہ ہم محسوس کرنے لگے کہ ہم نیکی کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. ہماری نیند کو بھی جس نے عبادت بنا دیا, ہماری سانسوں کو جس نے عبادت بنا دیا, ہمارے کھانے پینے سونے جاگنے الغرض 24 گھنٹے کے معمولات عبادت میں ڈھلتے چلے گئے. اب جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس سے اجرت لینے کا وقت آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو چاند رات ہے اس کو شب جائزہ کہا گیا ہے اور جو عید ہے وہ روز جائزہ ہے. مطلب مزدوری لینے کی رات ہے اور مزدوری وصول کرنے کا دن ہے. آل اللہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو چاند رات ہے جس کو ہم نے منسوب کر دیا ہے کہ شاید یہ بے حیائی کی کوئی خاص رات ہے اور ہم نے اس طرح بازاروں کو رنگین کرنا ہے اور اپنی خواتین کو لے کر وہاں پہنچ جانا ہے کہ جیسے میلے کھٹیلے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. میڈیا بھی اپنا رخ بدل لیتا ہے, اپنا چہرہ بدل لیتا ہے. جو ایک مہینے سے اس کے اوپر رنگ چڑھا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اچانک ہی. یعنی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اچھا شیطان جو ہی کھلتے ہیں تو ہمارے اعمال بھی بالکل اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو جو ہم نے پورے مہینہ حاصل کیا اس کو ہم نے اپنے اوپر چڑھایا نہیں ہے. ورنہ شب جائزہ ہم اس سارے رنگ کو اتار کے پھینک کیوں دیتے اگر وہ ہماری روح میں اتر جاتا. اور پھر یہ کہ اس رات میں نوافل کے ذریعے آوزاری کے ذریعے رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوتا ہے مالک تیرا مہمان ہم سے جدا ہو گیا, ہم اس میں تیری اس طرح عبادت نہیں کر پائے, ہم تجھے اس طرح راضی نہیں کر پائے جو ہمارا حق تھا, جو جس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی. گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلانے کی رات ہے. اگر وہ آج کی رات ہے یا کل کی رات ہے لیکن
یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس وقت بالکل آپ جیسے احرام سے فارغ ہو گئے تو آپ احرام کی پابندیوں سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو روزوں سے اگر آپ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس رمضان کو اگلے رمضان تک کے درمیان گناہ صغیرہ کا کفارہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ وہ اللہ کا رنگ جو اس مہینے میں ہم پہ چڑھنا شروع ہوا ہم اس رنگ کو اختیار کر لیں, ہم اسے اپنی زندگی کا دائیہ بنا لیں اور ہمیشہ پھر اسی یعنی پورے سال کو ہم رمضان بنا لیں تاکہ ہماری آخرت عید بن جائے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں عید کے حقیقی مفہوم کو بیان کیا جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے. بالکل جی ناظرین, اپنے باقی مہمانوں کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے حقیقی عید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. جی آتی صاحب. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے اتنا خوبصورت انداز اختیار کیا عید کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ جی چاہ رہا ہے کہ بس فوراً عید آ جائے. بالکل جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب, موضوع وہی ہمارا حقیقی عید, اور بہت ساری ایسی روایات بہت ساری ایسی احادیث کے جس میں بیان کیا گیا کہ یہ جو سارا مہینہ ہم نے عبادتیں کی, روزے رکھے, ان کے انعام کا وقت ہے. جیسی چاندرا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی پاداش, اس کا انعام حاصل کرنے کا وقت ہمارے لیے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ سوال یہ کہ بہت حساس سینسیٹیو وقت شروع ہو جاتا ہے کہ یکم سے 29 تک یا یکم سے 30 تک ہم نے جو کچھ عبادت کی اور اس میں دن میں روزوں کے گرمی کو, پیاس کو, بھوک کو برداشت کیا, رات کو کھڑے رہے اور طویل دیر تک کھڑے رہے, تو اب اس کے انعام حاصل کرنے کا وقت ہے. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو اور عید سعید فطر کی آمد ہو, جہاں ہمیں عید کی آمد کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, وہاں پر ہم ایک بہت بڑی فرصت اور بہت بڑا موقع جو ہمارے ہاتھوں میں تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے فارسی میں کہا جاتا ہے صد شکر کے ان آمد و صد حیف کے آن رفت. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عید آئی ہے اور لیکن صد افسوس کہ وہ اللہ کا مقدس مہینہ, پاک و پاکیزہ مہینہ کہ جس میں ہمارے لیے یہ فرصت تھی کہ ہم اپنے آپ کو بدبختی اور شقاوت کی لسٹ سے نکال کر خوش بخت اور سعادت مند افراد کی لسٹ میں لا سکیں. اس مہینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, تبھی تو پوچھا گیا جب معصوم سے کہ اس مہینے میں سب سے محروم شخص کون ہے. ٹھیک ہے, سب سے محروم وہ ہے کہ یہ مہینہ گزر جائے, وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے, وہ اپنے اللہ کے ساتھ صلح نہ کر سکے, وہ اللہ سے توبہ نہ کر سکے. اس مقدس مہینے سے وہ محروم ہے. یہ مہینہ جو ایک در واقع میں تو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ لوٹ سیل تھی خدا کی طرف سے. کچھ پرسنٹ کنسیشن نہیں تھی بلکہ لوٹ سیل کہ آؤ ایک آیت تلاوت کرو, ختم قرآن کا ثواب ملے گا. ایک شخص کا روزہ افطار کراؤ ولو بشق تمرتن, اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو لیکن اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے. یہ دروا کہ اللہ کی طرف سے عطا کا مہینہ تھا اور اللہ نے اس مہینے میں بھی عطا کیا. لیکن دیکھیں کہ اب جب عید کی رات آتی ہے اور عید کا دن آتا ہے, اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمیں پہلے بہت کچھ عطا کر چکا ہے. اب جیسا میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا, ایسا نہیں ہے کہ صرف عید کی رات خدا عطا کرتا ہے, عید کے دن عطا کرتا ہے. اس میں جو راتیں گزری ہیں خصوصاً آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں,
کہ جن میں مکتب اہل بیت کی روایت کے مطابق شب قدر بھی 19, 21 اور 23 کی 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے افضل قرار دیا ہے. یہ شب نزول قرآن ہے جس میں ہمارے مقدرات سال بھر کے لکھے جاتے ہیں اور طے ہوتے ہیں. وہ تو خدا نے عطا کر ہی دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی پہ اکتفا نہیں کرتا, کیونکہ حدیث قدسی میں خود خداوند متعال کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یا اجزا بہ, دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. اور اس کو مجہول پڑھے, اس کا معنی یہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خدا اس کی جزا, یعنی اس کے علاوہ کوئی اور اس کی جزا بن ہی نہیں سکتی. اس رات میں کہ جو ہمارے لیے عطاؤں کی رات ہے, اس رات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ فرصت عطا کی تھی اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی ہے, اور جو کچھ ہم نے اس مہینے میں کیا اسے مکمل کرنا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ روزوں کا اتمام اور تکملہ جو ہے وہ فطرہ کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح نماز مکمل ہوتی ہے ختم مرتبت اور ان کی آل پر درود بھیجنے سے, اس طرح روزے مکمل ہوتے ہیں زکوٰۃ فطرہ سے. سبحان اللہ. جناب صاحبزادہ ڈاکٹر فہیم شہزاد بخاری صاحب, حقیقی عید وہی سوال آپ کی طرف کے جیسے عید شروع ہو رہی ہے تو جو ماہ مبارک رمضان کی پوری تربیت ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی وقت ہے اور خداوند قدوس سے انعام و اکرام لینے کا بھی وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. قبلہ عبدی صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے بھی شریک کیا. جی آپ کا شکریہ. میں ابتدا اس بات سے کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت گفتگو دونوں میرے بزرگ حضرات نے کر دی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان کے نقش پا پہ چل کے میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس میں شامل کروں. رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ ہے بس وہ آخری ساعتوں میں ہے, آخری لمحات ہیں. میں اور آپ نہیں جانتے کہ آج آخری روزہ ہے یا کل آخری روزہ ہے, لیکن بہرحال بہت قریب ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. جب انسان لگاتار 30 روزے یا 29 روزے پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے, اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کرتا ہے, اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے مخلوق کی خدمت کرتا ہے, تو یہ سارے معاملات کرنے کے طور پہ انسان کو اللہ رب العزت اس اطاعت شعاری اور بندہ نوازی کے طور پہ ظاہری بدلے کے طور پہ عید الفطر کا انعام عطا فرماتا ہے. جس طرح بھی ذکر ہوا کہ اصل رمضان کا انعام تو رب قیامت والے دن عطا فرمائے گا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے 2 خوشیاں رکھی ہیں. ایک افطار کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے جب وہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اترتا ہے, تو وہ جو خوشی ہے, لذت ہے کہ مولا سارا دن تیری رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی, اب تیرے حکم پہ تیرے حلال کردہ چیزوں سے میں روزہ افطار کر رہا, وہ خوشی بیان نہیں ہو سکتی ہے. دوسری خوشی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی ملاقات کی صورت میں عطا فرماؤں گا. یہ ہے باطنی انعام. لیکن ظاہری انعام کے طور پہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے بعد اللہ رب العزت عید الفطر عطا فرماتا ہے. 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ عید الفطر انعام کا دن ہے. جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ جو عید الفطر کی رات ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, انعام کی رات. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ یوم الجائزہ ہے, انعام کا دن ہے. اس دن میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے. دوسری بات, جو عید الفطر ہے یہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار بھی ہے اور مسرت موقع بھی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے, اور ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے یہ عید الفطر کا دن مسرت کا, خوشی کا موقع ہے. اسی طرح جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ عید الفطر یہ اللہ کی رضا, مغفرت
اور دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ پوری زمین میں پھیل جاؤ۔ فرشتے زمین میں اترتے ہیں، ہر گلی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے صدا بلند کرتے ہیں، لوگوں مومنوں اپنے گھروں سے نکلو اور اس رب کی جناب کی طرف چلو جو عطا کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو بخشنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے۔ لوگ جب اس فرشتوں کی ندا اور صدا پہ اپنے گھروں سے نکل کے عیدگاہ جاتے ہیں، فرشتے واپس مالک کی جناب میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، مالک تیرا پیغام ہم پہنچائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ اس انسان کے بارے میں، اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اپنی مزدوری مکمل کر لے، اس کا کیا جزا اور صلہ دینا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک اس کی پوری اسے جزا دے دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے روزہ داروں کو روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دی اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر آخری جملے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنی مخلوق کے ساتھ اور خاص طور پہ مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ میری مخلوق، اے میرے بندو، میں رب اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج کے دن عیدگاہ میں تم کھڑے ہو کے آخرت کا سوال کرو گے تو میں ضرور عطا فرماؤں گا، اگر دنیا کا سوال کرو گے تو تمہاری مصلحت کو پیش نظر رکھوں گا، اگر رزق میں فراخی طلب کرو گے تو میں رب ہو کہ عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے رزق کو کشادہ کروں گا، اور اگر تم بیماریوں سے نجات طلب کرو گے تو میں شفا عطا فرماؤں گا، اور اللہ رب العزت اس طرح پوری امت محمدیہ کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عید کا دن اور عید کی رات بھی مانگنے کی رات ہے، اور خوشی کے دن میں تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے، لیکن اس کی شریعت، اس کی حدود و قیود کا یقیناً خیال رکھیں۔ بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے مزید بھی یہ خوبصورت جو گفتگو کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جاتے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحب افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ حقیقی عید کیا ہے، اس کی اہمیت کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں جی سید اظہر شاہ صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے عابدی صاحب، اگر آپ اجازت دیں مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایگزیکٹلی جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجیے، بسم اللہ کریں۔ دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، دونوں عالم میں ہے دن اجالا تیرا، چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا، اے شاہ حسن دو عالم تیرے قدموں پہ نثار، اے شاہ حسن دو عالم تیرے قدموں پہ نثار، کیونکہ خود بھی شہدائی ہے اللہ تعالی تیرا، خود بھی شہدائی، خود بھی شہدائی ہے اللہ تعالی
قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے۔ کیوں پلٹ جائیں گے؟ کیونکہ ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا، ان کو مل جائے گا، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سے یہ بات کھلی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سے یہ بات کھلی کہ تو ہے اللہ کا اور اللہ تعالی تیرا، تو ہے اللہ کا اور اللہ تعالی تیرا۔ حشر میں ایک قیامت میرے دل پر گزری، بن گئی بات وسیلہ جو نکالا تیرا، اور صدق کے دل سے صدق کے دل سے نصیر اہل طلب میں شامل، آسرا حشر میں اے شہ والا تیرا، آسرا آسرا حشر میں اے شہ والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جو عید کی شب ہے اس کو سال کی بڑی شبوں میں کہا گیا، اور میرے سامنے ایک روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ماہ رمضان کی 23ویں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، ان 3 راتوں میں بالکل نہیں سوتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ سے رزق طلب کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو بتانے کے لیے تو یہ سال کی بابرکت راتوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ نیمہ شعبان یا 15 شعبان کی رات کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے، پھر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات تاک رات کے حوالے سے، لیکن اتنی ہی روایات یہ اس شب عید کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس پہ ہم بالکل توجہ نہیں کرتے اور وہی بازاروں میں ہوتے ہیں اور باقی جو نارمل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمائیے۔ دیکھیے، ماہ مقدس رمضان المبارک میں روزہ بنیادی طور پر ضبط نفس کا ذریعہ تھا کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے خود کو قانون اور فطرت کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بندہ جس نے روزوں کا بھی احترام نہیں کیا، جس نے اللہ کے دیے ہوئے اس مہمان کی قدر بھی نہیں کی، اس کے لیے تو جو ہے وہ شب جائزہ اور لیلۃ الجائزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
لیکن جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ضبط نفس کے ذریعے اپنے انوار و تجلیات اور روحانی طور پر ان کی بالیدگی کا ذریعہ بنایا اس ماہ مقدس کو، ان کی روحیں تو اتنی بے چین ہوتی ہیں کہ خود رسول خدا، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر باقاعدہ آنسو بہا کر یوں لگتا تھا جیسے کسی مہمان کو، اور ایسے مہمان کو جو کل کائنات میں سب سے پسندیدہ ہو، اس کو جدا کر رہے ہیں، اور یہ رات ان کی آہوزاریوں میں اور گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو تہذیب و تمدن ہے وہ شخص جو خواہشات کا غلام ہے وہ نہ تو تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھ سکتا ہے اور نہ ہی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھا سکتا ہے، نہ وہ قانون کا احترام کر سکتا ہے، نہ قانون پسندی کو آگے پروان چڑھا سکتا ہے۔ یہ ماہ مقدس تو ہمیں رک کر ٹھہر کر ایک بار سوچنے کا موقع دے رہا تھا کہ بندے ٹھہر جا، تیرے نفس کی یہ خواہشات ہیں کہ تو پیے، اب 16 گھنٹے عموماً کسی کو پانی نہ ملے تو وہ ہاسپٹل میں پڑا ہو، یہ اسلام کی برکت ہے۔ 16 گھنٹے کا روزہ ہے اور خوش و خرم ہے مسلمان، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، تو میں بڑی خوشی سے اپنے گھر میں حلال رزق پڑا ہوا ہے نہیں کھا رہا، نفسانی خواہشات سے بچا ہوا ہے۔ وہ جو نفس کے اوپر وہ جو کنٹرول اللہ پاک نے ماہ مقدس رمضان میں دیا، یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رب تعالیٰ فراہم کرنا چاہتا ہے جس کے اندر قانون کا احترام ہو، جس میں ضبط نفس ہو، اپنی خواہشات کا انسان غلام نہ رہے۔ تو جو بندہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں رہے گا تو وہ مولا کی خواہش اور مرضی کے مطابق جینا شروع ہو جائے گا، پھر ہر رات لیلۃ القدر بنے گی، پھر ہر رات لیلۃ الجائزہ بنے گی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جب آئی ہے چاند رات تو بس اس کو تو بے حیائی کے نام کر دیا جائے، نہیں، اس وقت بھی وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، کیونکہ پورے مہینے کی پریکٹس ہی یہی تھی کہ میں نے اپنی خواہشات کو مولا کی خواہشات پہ قربان کرنا ہے، مولا کی مرضی پر قربان کرنا ہے۔ تو جس نے اس ماہ مقدس کے اندر نفس پہ کنٹرول کیا، چاہے وہ بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج کی رات اگر یہ چاند رات ہے تو کیا واقعی میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول بھی کیا؟ اگر میرے نفس پہ میرا ضبط موجود تھا، پورا مہینہ تھا، تو ایک ہی رات میں ضبط ٹوٹ کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، حقیقی عید کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی عابدی صاحب۔ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ مولا علی کا بڑا مشہور قول کہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے دن میں اگر کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ دن اس کے لیے عید ہے۔ یہ دونوں کانسیپٹ پھر آپس میں ملتے بھی ہیں کہ جو عید ہے دراصل وہ خدا بندے قدوس کی طرف توجہ کا نام ہے اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل کا نام ہے۔ جی یقیناً امیر المومنین کے کلام میں اور باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں عید کی تفسیر بیان کی گئی اور عید کا حقیقی معنی اور مفہوم بیان کیا گیا۔ ویسے عربی لغت میں عید کا معنی ہے پلٹنا، اوت سے۔ اس کو اس لیے عید کہا جاتا ہے کیونکہ ہم غفلت کے نتیجے میں اور شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں اور اپنے نفسانی خواہشات کے نتیجے میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس مقدس مہینے کے روزوں کے نتیجے میں ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ خدا کی طرف پلٹنے کا دن ہے، پلٹنے کی رات ہے، اور یقیناً یہ رات جس طرح عابد صاحب فرما رہے تھے
یہ بزرگ ترین راتوں میں سے ایک رات ہے. یقیناً. یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. بس فرماتے ہیں جس نے شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات اور شب عید فطر احیا کیا یعنی رات بھر جاگ کے گزاری, اللہ کی عبادت میں گزاری, فرماتے ہیں اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے. جی اس کا دل زندہ ہوگا میدان معاشر میں اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مستحق قرار پائے گا. اور حضرت امیر المومنین سے بھی نقل ہوا ہے انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ, عید اس کی ہے جس کے روزے قبول کرے خداوند متعال. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت کا ایک اور فرمان ہے, فرماتے عمل کرنا آسان ہے لیکن عمل کو خالص بنانا مشکل ہے. یعنی عمل کرنا آسان ہے لیکن صرف اور صرف خدا کے لیے ہو یہ مشکل ہے. یعنی عمل کو مقبول بنانا بہت عمل کرنا آسان لیکن یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول واقع ہو یہ مشکل ہے. یعنی ہر روزہ رکھنے والا, کیونکہ ائمہ اہل بیت سے یہ بھی نقل ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کے سوا ان کے لیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لے اور اس کا جو قیام ہے اس پر خدا اس کا شکریہ ادا کرے گویا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے مراد اگرچہ یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ کی عطا ہے کہ اللہ انعام کی صورت میں اپنے بندوں کا گویا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے میرے کہے پہ عمل کیا ہے اور روزے رکھے ہیں. پھر فرماتے ہیں فَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ, ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ دن عید کا دن. یہ عید الفطر کا دن بھی اسی لیے عید کا دن ہے کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا چکے ہیں, پاک و پاکیزہ ہو چکے ہیں, خدا کے ساتھ سلوک کر چکے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ آئے, لہٰذا عید کا دن ہے. بس ہر وہ دن کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی معصیت نہ کرے, وہ دن عید کا دن ہے. سبحان اللہ. صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب, ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں بھی کوئی نہ کوئی دن عید کا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہے کہ من و سلوہ اترنے کا دن جو ہے عید قرار دیا گیا. اس کے علاوہ تاریخ میں بھی ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم جب سلامت رہے آگ میں, عید کا دن قرار ان کے لیے دیا گیا, ان کی امت کے لیے. حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا عید قرار دیا گیا. تو یہ جیسے روزے پچھلے امتوں کا تسلسل ہے تو عید بھی پچھلی امتوں میں بھی تھی, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو یہ کنٹینیوشن ہے اللہ کی بندگی کی گویا. جی بالکل ایسا ہی ہے جناب. اس میں پہلے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حقیقی عید کس انسان کی ہو سکتی ہے. جی حقیقی عید اس انسان کے ہم کہیں گے جس سے رمضان مبارک جب ہم سے جدا ہو رب بھی راضی ہو جائے اور رب کا رسول بھی راضی ہو جائے. واہ واہ. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے, عید بھی مختلف امتوں پہ ہمیں روایات میں تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے. روزے کو فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ قرآن مقدس نے ساتھ بیان کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کتاب کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اب قرآن مقدس نے تقوی کے مختلف معنی بیان کیے, 2-3 میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب جو پرہیزگار ہے ان کے لیے باعث ہدایت ہے, جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں ان کے لیے, یعنی کہ تقوی سے مراد یہاں پہ ہے جو گناہ کو چھوڑنے والے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے خود کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہاں اب تقوی سے مراد اللہ رب العزت نے دوزخ سے پناہ رکھا ہے. پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ ایمان والو اللہ کی خشیت اختیار کرو, اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف. یعنی کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو انسان نیکی کرتا ہے, برائی سے خود کو روکتا ہے, اللہ رب العزت کی جنت طلب کرتا ہے, دوزخ سے پناہ مانگتا ہے, اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, پھر جب وہ آخر رمضان میں 29 یا 30 رمضان کو جب
وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت پھر رب بھی اور اس کا رسول بھی اسے راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آپ تشریف لائے مکہ المکرمہ سے یثرب ہجرت فرما کے پھر آپ کے قدم مبارک لگنے کے بعد یثرب مدینہ میں تبدیل ہوا، وہاں 2 تہوار منائے جاتے تھے. اس میں ظاہر ہے لہو و لب تھا، فسق و فجور تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پہ کرم نوازی فرمائی ہے اور ہمیں ان سے بہتر 2 تہوار اور مسرت اور خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک دن عید الفطر کا ہے جو چند ساعتوں کے بعد آنے والا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ وہ مبارک موقع ہوتے ہیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنے دن کو گزارنا چاہیے، اپنی شام اور رات کو گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہمیں بخشش کا پروانہ تھما دے. فضل و کرم فرمائے خداوند قدوس اور بخشش کا پروانہ عطا فرمائے. اور یہ ممکن نہیں جب تک رسول کی ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نام جائیں. تو میرا خیال ہے ایک نعت اور پھر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. بالکل جی بالکل. جی سید اظہر شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے، خوبصورت سا کلام. ثانی تیرا عالم میں نہیں سید عالم، ثانی تیرا عالم میں نہیں سید عالم، تو شاہ زمر عرش نشین سید عالم، تو شاہ زمر عرش نشین سید عالم. میں ظلمت ماحول میں بھٹکا ہوا راہی، میں ظلمت ماحول میں بھٹکا ہوا راہی، تو حسن ابد نور مبین سید عالم، تو حسن ابد نور مبین سید عالم. دنیا ہو لحد ہو کہ ہو میدان قیامت، دنیا ہو لحد ہو کہ ہو میدان قیامت، میرا بھرم میرا یقین سید عالم، تو میرا بھرم میرا یقین سید عالم. مکہ ہے تیرا شہر ولادت میرے آقا، مکہ ہے تیرا شہر ولادت میرے آقا، مسکن تیرا طیبہ کی زمین سید عالم، ثانی تیرا عالم میں نہیں سید عالم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، انسان اس دنیا میں آیا اور ظاہر ہے کہ روحانی طور پر تو وہ اسی دنیا کا ہے، لیکن یہ ایک آزمائش گاہ ہے جس میں ہم آئے ہیں، اور مقصد ہمارا خداوند قدوس کی جانب پلٹنا ہے. جنت کا یعنی اس کی نعمتوں کا، اس کی رضا کا حصول ہے. تو عید کو
اظہار بندگی کا دن قرار دیا گیا. وہ کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر یہ دین یہ جو عید ہے یہ ایسی خوشی کا نام ہے جس میں آدمی بس ہر چیز سے آزاد ہو جائے تو پھر تو کوئی نماز یہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نماز کم ہونی چاہیے تھی. یہ تو ایک نماز اور بڑھ گئی. تو دراصل انسان جب نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل کی طرف اور اس کی اس طرف رجوع ہوتا ہے اور توجہ ہوتی ہے کہ جہاں اس نے پلٹنا ہے اور وہی اس کی خوشی کا لمحہ ہے. تو نماز عید بھی یہ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی تو بندگی ہے. ایک نماز کا اضافہ کیا گیا کہ انسان اور زیادہ خدا کے حضور حاضر ہو اور وہ جو لذت حضوری کی ہے وہ حاصل کرے. جی قبلہ شاہ صاحب جس طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ مدینہ المنورہ میں جب اسلام پہنچا تو وہاں پہلے جو قبائل اور دیگر ادیان تھے ان کے ہاں بھی تہوار منائے جاتے تھے اور وہ تہوار لادینی اور بے دینی پر مبنی ہوتے تھے. بے تحاشا اس میں بے ہنگم قسم کے پروگرام سجتے تھے جس میں فحاشی بے حیائی عریانی پورے عروج پر ہوتی تھی. اسلام نے بھی پھر تسلی دی اپنے مسلمانوں کو کہ یہ نہ سمجھو خدا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے اور تمہارے لیے خوشی کے مواقع نہیں ہیں بلکہ رب العالمین نے تمہیں بھی دو خوشیاں عطا کی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں ہے. لیکن اسلام نے ساتھ میں کچھ ضابطوں کا پابند کر دیا کہ خوشی خدا کے ساتھ بغاوت کا نام نہیں ہے. خوشی خدا کے سامنے تسلیم و رضا کا نام ہے. سجدہ شکر بجا لانے کا نام ہے. گویا جب ساری دنیا کے مسلمان عید کے لمحے میں اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جیسے حضور غوث الاعظم سے پوچھا گیا اللہ کی ولایت اور دوستی کہاں سے ملتی, فرمایا وہ پاؤں میں ہے. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاؤں میں کہاں جو جھک جائے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اب ہم نے تو عید یہ سمجھا کہ فقط جو ہے نا وہ اچھے لباس پہننا ہے اور جا کر سجدہ دے کر آ جانا ہے, باقی بھی اس سے دائیں بائیں اور کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آقا کریم صحابہ کے جلووں میں اہل بیت اطہار کے جلووں میں جا رہے ہیں عید کے لیے. رستے میں دیکھا کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا رو رہا ہے. حضور جاتے ہیں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا آج عید ہے. عید تو ان کے لیے ہوگی جن کے سروں پر ان کے ماں باپ ہوں. میں تو ایک یتیم کا بیٹا ہوں, مجھے کیا لگے عید کیا ہے, نہ میرے پاس لباس ہے نہ میرے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ ہے. حضور نے اہل بیت اطہار اور اصحاب کو کہا آپ چاہیں مسجد کی طرف. حضور نبی کریم نے اس بچے کو, اس یتیم بچے کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ, گھر میں لے کر آئے. ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا کہ جیسے نہلائیں دھلائیں, حسنین کریمین کے جوڑے پہنائیں اور پھر اس کی آنکھوں میں سرما لگائیں. جب وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے بالکل شہزادہ لگتا ہے, حضور پھر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے, محمد تیرا باپ ہو, عائشہ تیری ماں ہو, فاطمہ تیری اور حسنین تیرے بہن بھائی ہوں. وہ بچہ اپنے آپ کو اگلے ہی لمحے اتنا امیر اور اتنا وقت کا دھنی محسوس کرنے لگ گیا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضور نے خود اسے اخروٹ خرید کر دیے. جب وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا, اب آقا کریم عید کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں. یہ بتا دیا حقیقی عید خوشیاں سمیٹنے کا نام نہیں بلکہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. اسی لیے تو عید الفطر کو بھی صدقہ فطر واجب کیا گیا. دیگر یہ کہا گیا کہ آپ نے گھر میں اگر میٹھا بھی بنانا ہے تو اپنے ہی گھر میں نہیں رکھنا, اڑوس پڑوس میں بھی بلکہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ عید کے دن بہت کم ان کے ہاں سے خوشی کی خبر ملتی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن صرف زندوں کو جا کر آپ نے عید کی مبارکباد نہیں دینی بلکہ جن کے دنیا سے رشتہ دار تمہارے فوت ہو چکے ان کے ہاں بھی جاؤ اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو تاکہ وہ جو غم کی کیفیت ہے اس سے وہ نکلے اور ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے. گویا عید خوشیاں سمیٹنے کا نام نہیں, خوشیاں بانٹنے کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب, روایات سے اور خود جو امور فرض کیے گئے یا سنت ہیں جو امور عید کے دن, ان سے ہمیں عید کی روح کا بھی پتہ چلتا ہے. اب ایک تو بندگی کی بات ہوئی کہ عید کی نماز جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو پڑھو اور لوگ پڑھتے ہیں. اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے بندگی ہے کہ ایک نماز اور سنت کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں, وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت تلقین ہے. اور شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیدگاہیں الگ ہوتی ہیں اور زیادہ تر شہروں میں اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ
ملنے جلنے کا دن، لوگوں سے محبت کرنے کا دن، لوگوں سے غم بانٹنے کا دن، اور لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا دن بھی ہے۔ یقیناً عید وہ مناسبت ہے کہ جس دن ہم بہت سارے وہ کام جن کی ہم اس پورے مہینے میں ریہرسل اور پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں ان کا عملی مظاہرہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے تاکہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکیں، باور کر سکیں، درک کر سکیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں ان کا دکھ درد کیسا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے باقی ساتھ میں جائز ہوتی ہیں، تاکہ ہم میں وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ قبلہ صاحب ابھی فرما رہے تھے تقویٰ کا معنی ہے وہ ملکہ، وہ صلاحیت، وہ طاقت جس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت والے کاموں کو آسانی سے بجا لا سکے اور جو حرام شدہ چیزیں ہیں ان کو آسانی سے ترک کر سکے۔ دیکھیں ہمارے لیے سخت ہوتا ہے کہ ہم کسی واجب پر عمل کریں یا کسی حرام کام کو چھوڑیں، لیکن اگر ہم میں تقوی الہی آ جائے جو اس مہینے کا مقصد ہے روزے کا اور اصلی غرض و غایت ہے، پھر ہم میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طرح عادتاً ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ہم آسانی سے کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکام کی پابندی پر کاربند ہو کر اپنے آپ کو اتنا مقید کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہی اس روزے کا اصلی غرض و غایت ہے، یہی مقصد ہے، اور اس دن آغاز ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے جو پریکٹس کی ہے کون اس میں کامیاب ہے اور کون اس میں ناکام ہے۔ اس سے ہمیں اس پہلے ہی دن سے پتہ چلتا ہے کون دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہے، کون اس دن میں غریبوں اور بے نواؤں کی خبر لیتا ہے، کون ہمسایوں کی خبر لیتا ہے، کون رشتہ داروں کی خبر لیتا ہے، کون اپنے مر جانے والوں کی خبر لیتا ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چشم انتظار ہوتے ہیں، تبھی حکم ہوتا ہے زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بلقائکم، اپنے مر جانے والوں کی زیارت کے لیے جاؤ، ملاقات کے لیے جاؤ۔ جس طرح اگر زندہ شخص کی ملاقات کے لیے جاؤ تو وہ خوش ہوتا ہے، مر جانے والے کے پاس بھی اگر جاؤ تو وہ تمہارے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، عید کی کتنی خوبصورت باتیں اور کتنے خوبصورت کانسیپٹ بیان ہو رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کچھ اچھی روایتیں بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ جاری رہنی چاہیے۔ عید کی نماز اکٹھے پڑھنا، اس سے پہلے بچوں کا تیار ہونا، تیار ہو کے پھر اپنے والدین کے پاس یا دادا دادی نانا نانی کے پاس جانا، عیدی مانگنا، تو یہ خوشیاں اور یہ جو رواج ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں بالکل، اور یقیناً آج کے دن وہ جو ہمارے ہاں تو خیر ایسا نہیں ہے، ویسٹ میں بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ کچھ ہوتا جا رہا ہے، وہ جنریشن گیپ جو ہے جو ماں باپ اولاد دادا دادی نانا نانی کے درمیان ہے، وہ اس دن تو کم از کم بالکل اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ناظرین، اور افطاری کی یہ بریک ہے، وقت افطار ہے اور وقت دعا بھی ہے۔ ہمیں اور سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں شامل رکھے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین افطاری کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی حقیقی عید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ ہمارے معزز مہمان جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، ہمارے نعت خواں سید اظہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے اگلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں جی مولانا انیس الحسین خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، صاحبزادہ ڈاکٹر سید فہیم شہزاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی۔ عابد صاحب میرا خیال ہے ایک کلام سننے کو ضرور بالکل جی، مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک کلام سن لیتے ہیں جی سید اظہر شاہ صاحب۔ دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرسار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، اور یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا کہیں، یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا کہیں، کہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے، پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے، اور قرآن بتاتا ہے جسے در جائے محمود، قرآن بتاتا ہے جسے در جائے محمود، منصب یہ بھی حسنین کے نانا کے لیے ہے، منصب یہ بھی حسنین کے نانا کے لیے ہے، یوں ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، توقیر تیری اور بڑھانے کے لیے ہے، پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عید ایک ایسا اوج اور عروج ہے کہ جس میں بندگی کا بھی عروج ہے اور سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ جڑے رہنے کا بھی ایک اوج ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر کہ عبادتیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، روزے اللہ کی خاطر رکھ رہے ہیں، یہ بھوک اور پیاس کسی کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی بالکل، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے خدا نخواستہ کچھ تناول کر لیا، لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان، اور عبادات بھی ظاہر ہے اللہ اور بندے کے ساتھ، لیکن زکوٰۃ فطرہ کے باعث اس کو معاشرے سے بھی جوڑ دیا کہ جب تک معاشرے کا وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، جو مستضعف ہے، اس کو آپ برابر نہیں لائیں گے یا عید کی خوشیوں میں شریک نہیں کریں گے، اس وقت تک روزے اور عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ وہ ہم نے فطرے پہ ایک الگ سے پروگرام کر لیا اور مسائل بتا دیے، لیکن یہاں پر صرف اس کا وہ پہلو کہ یہ رات جو ہے چاند دیکھتے ہی جو فطرہ پھر واجب ہو جاتا ہے، یہ اللہ سے تو ہمیں جوڑ ہی رہی ہے کہ روزے نماز قبول ہو رہے ہیں، وہاں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کے حوالے سے ان سے ہم جوڑ رہے ہیں۔ جس طرح قبلہ عبادات میں عبادات کو دو درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے، صحیح۔ اسی طرح عید کا دن بھی دو حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ایک حصے میں ہمیں خالصتاً رب کی بندگی کرنی چاہیے، اسے راضی کرنا چاہیے، اس کے حضور کھڑے ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہمیں مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم جب نماز عید کے لیے جاتے ہیں، نماز عید ہونے کے بعد ہم، روایت ہے ویسے بڑی اچھی خوبصورت روایت ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہمیں رہنا چاہیے،
کہ ہم ظاہری طور پہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو بس بات ختم ہے. ایک دوسرے کو گلے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ، کو بغض، کو حسد ہے تو یہ گلے لگانے کی وجہ سے ہمیں وہ نکالنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں اصل مقصد یہ ہے بالکل ایسا یہ عید احسار کا نام ہے، عید قربانی کا نام ہے، عید دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا نام ہے. اسی لیے تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ فطرانہ رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس طبقہ کو جو محروم طبقہ ہے، بظاہر اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے وہ لے کے بھی آزماتا ہے. ہر انسان ہر حال میں آزمائش میں ہے کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، جسے محروم رکھا گیا اور لیا گیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طرح روزہ صبر کا نام ہے، عید شکر کا نام ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو بالکل یاد رکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم پہ اخلاق پر عمل کرنا لازم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اخلاق ہوتا کیا ہے، ہمیں ارشاد فرما دیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا وات من حرم کا واف امن ظلمک. اخلاق یہ ہے تم اس انسان کے ساتھ تعلق قائم کرو جو تمہارے ساتھ تعلق توڑ کے جانا چاہتا ہے. اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے، اور اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو معاف کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی حق مارا ہے، لیکن عید والے دن میرے سامنے آیا ہے تو میں دنیا کے لیے تو اسے گلے لگا رہا ہوں، لیکن دنیا کے پیش نظر ہمیں چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں رب کی رضا پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں گلے لگانا چاہیے اور حسد و کینہ بغض دل سے ضرور نکال دینا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا لکھا تھا کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں. اخلاق کا سب سے نچلا اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بد کلامی کے جواب میں بد کلامی کرتا ہے، بد تہذیبی کے جواب میں بد تہذیبی کرتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر مارتا ہے. یہ بدترین درجہ ہے. اخلاق کا دوسرا درجہ یہ ہے، یہ درمیانی درجہ ہے، یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن تیسرے درجے سے بہتر ہے. انسان بد کلامی اور بد تہذیبی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے. وہ بد تہذیبی اور بد کلامی نہیں کرتا، وہ نظر انداز کرتا ہے، اگنور کی پالیسی پہ اپنا. تیسرے سے یہ بہتر ہے، تیسرے سے یہ بہتر ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں. اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہے جو پسندیدہ بھی ہے، جس پہ ساری زندگی حضور نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت اطہار نے خاص طور پہ عمل کیا ہے. انسان بد کلامی اور بد تہذیبی کے جواب میں، گالی کے جواب میں خاموشی کی بجائے دعا دیتا ہے، پتھر کے جواب میں انسان پھول دیتا ہے. یہ وہ اخلاق کا درجہ ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار کے جو بدترین دشمن بھی ہے وہ اس اخلاق کی وجہ سے بہترین دوست ہونے کی صف میں شامل ہو گئے ہیں. ہمیں عید کے دن یہ چیز ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے. ہمیں دل سے کینہ حسد بغض نکالنا چاہیے. ہمیں رشتہ داروں کے گھر جا کے انہیں راضی کرنا چاہیے. یہ عید کی وہ خوشیاں ہیں جنہیں ہمیں سارے خاندان کو، سارے محلے کو اور اہل علاقہ کو ضرور شامل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی جو خاص عنایات اور فضل و احسان ہے اس کے ہم ضرور مستحق ٹھہریں. بے شک بے شک. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، عید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور عید کے دونوں پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ عید ہمیں خدا سے بھی جوڑ رہی ہے کہ نماز روزے قبول ہو رہے ہیں اور وہ ہم نے خدا کی خاطر ہی رکھے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی جوڑ رہی ہے. اور جو ایک اہم چیز اس میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے، میں کچھ روایات میں پڑھ رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر روز رات کو فرشتہ ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت مانگ لے، جو رزق مانگ لے، جو عمر مانگ لے، جو سعادت و خوش بختی مانگ لے. اور جو ہم کہتے ہیں نا ریورس ہو جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. پہلے تو ہم مانگتے ہیں اور ادھر سے قبولیت کی خواہش رکھتے ہیں، اب وہاں سے کہا جا رہا ہے مانگو اور ہم نے صرف مانگنا ہے. عید کی رات کے بارے میں خاص طور پہ میں نے کچھ روایات پڑھی کہ اس رات فرشتے ندا دیتے ہیں کہ مغفرت کے حوالے سے کہ جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے اس رات، کیونکہ آدمی بہت پاکیزہ ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اہم موقع ہے. میرا خیال ہے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد اس کا جواب آپ بالکل. ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन हमारा बा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, अपने मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हकीकी ईद किसे कहते हैं उस पर गुफ्तगू की जा रही है। जी आप जी, मैंने वक्फे से कबल जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब से सवाल किया था अपने नाज़रीन के लिए कि पूरे माह रमज़ान के रोज़े कबूल करवाने हैं, इबादत कबूल करवानी है, फरिश्ते निदा भी दे रहे हैं कि कौन है कि वो मग़फ़िरत चाहता है। तो ये रात का ये हिस्सा और फिर अगला दिन बहुत अहम है, इसको बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में गुजारना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे हम इस हालत में हों कि खुदाबंद कुद्दूस की रहमत खुदा न खास्ता हमसे पलट जाए। यकीनन ये लम्हात बड़े कीमती हैं जो जिसको हम चांद रात कह रहे हैं, जो लैलतुल जायज़ा है। खुश नसीब हैं कि जिन्हें इस रात में रब की बारगाह में रुजू का मौका मिलता है। और ऐसा भी होता है कि 9-10 दिन एतिकाफ के बाद मोतकिफ इस तरह बाहर निकलता है एतिकाफ से, यूँ लगता है जैसे उसका कोई अल्लाह ताला से झगड़ा हो गया और अब वो लाताल्लुक़ है रब ताला से। हालांकि उसके ऊपर 10 दिन का रंग चढ़ना चाहिए और जो रोज़ादार है उसके ऊपर तो पूरे महीने का रंग चढ़ना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत तज़किरा किया। जो रह गया था कि एतिकाफ वाले भी चांद देख के पूरे मुल्क में अब एतिकाफ से बाहर निकलेंगे, तो अब वो भी अपनी ज़िंदगी को एक बदली हुई ज़िंदगी समझे। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा ये तो शबे जायज़ा की बात हो रही है, रोज़े जायज़ा ईद का दिन है। लोग ईद पढ़ने के बाद हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दरवाज़े का शान अक़दस पे दस्तक देते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जो हमारे ईमान की तकमील का भी ज़रिया है और हमारे ईमान का सबब और ज़रिया है। दस्तक दी तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हैरत है, इमाम के घर में तो ज़्यादा खुशियाँ होनी चाहिए। जब दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोला गया तो पूछा भी कैसे आना हुआ? कहा जी मुबारक हो, ईद मुबारक। फरमाया मैं तो ईद उस दिन समझूंगा जिस दिन मैं दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। यानी वही फिक्र आखिरत, यानी जो वजह ईमान है उन्हें ईमान की इतनी फिक्र है। और हम कहाँ खड़े हैं, हमें बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि बस ठीक अब तो ईद ही ईद है जनाब, सिर्फ सवैयाँ खानी है, मीठा खाना है। भाई नहीं, इसका ईद सिर्फ नाम नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हमारे आज बच्चे बेतहाशा मुतालबे करते हैं अपने वालिदैन से, और फिर ईद के मौके पे ताजर भी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों की ईद को मुख्तसर से मुख्तसर कर दें। कितनी महंगाई कर देते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास बच्चे आते हैं, इनको छठा खलीफा भी कहा गया और इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। जी कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मिंबरों पर मौला कायनात को दी जाने वाली गाली को रोकने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, इस पे हम भी उन्हें सलाम करते हैं। जी जरूर। अच्छा, हजरत उमर तारीख उन्हें बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। जब वक्त हमारा कम होता जा रहा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास उनके बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें नए लिबास चाहिए। उन्होंने हालांकि अमीरुल मोमिनीन ने बताया, तो उनके पास बैतुल माल के वाली को बुलाया और उसे कहा कि खाजिन को कि भाई मुझे इतने पैसे आप ना एडवांस में दे दें मेरी पे में से, तो बाद में मैं दे दूंगा। उसने कहा आपको यकीन है कि 1 महीना आपने जिंदा रहना? हाय हाय। आपने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, पहले अल्लाह से तौबा की, फिर उससे शुक्रिया अदा किया कि तूने मुझे बिल्कुल सही सम्मत में मेरी रहनुमाई की है। बच्चों से कहा कि बच्चों क्या तुम इस पे राजी हो कि ये इन्हीं लिबास में ईद कर लो, इन्हीं को धोकर उजला करके पहन लो? वो कहते हैं अगर अल्लाह और उसका रसूल और वालिदैन इस पे राजी हैं तो हम भी आपसे राजी हैं। तो ये बच्चों की भी सोच होनी चाहिए कि अगर घर में नए कपड़े नहीं हैं तो पुराने कपड़ों को धोकर पहन लेना, ये भी सुन्नत। बहुत ही खूबसूरत पहलू आपने बयान किया कि खुशियाँ होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन जायज़ तरीके से। जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब, आप क्या फरमाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास आपके लिए 2-2 मिनट रह गए हैं, पूरे प्रोग्राम का खुलासा पेश कीजिए। 3 बातें बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। एक तो ये है कि हमें इस दिन में कैसे अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ये वो दिन है जिसमें हम कहते हैं कि अल्लाह
یہ وہ دن ہے، میں اس دن کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. تو اس سے کیا مانگتا ہوں؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بھی عبادک. تیرے نیک بندے جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں اور تو اپنے مقربین کو جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ مجھے عطا فرما. ہمیں تو کیونکہ مانگنے کا سلیقہ بھی اور اس سے بڑھ کر پھر اگلا جملہ کہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے جی جو کچھ محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے ہمیں عطا فرما، اور جس چیز سے محمد و آل محمد کو دور رکھے اس سے ہمیں دور رکھ. اور پھر حکم ہے کہ فطرہ جو واجب ہو جاتا ہے چاند نظر آنے سے اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ جو ضرورت مند ہے ان کے ہاتھ تک پہنچے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اور اس دن میں کھیل کود سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت سی روایات ہیں کہ جس میں ائمہ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ آج کے دن تم کھیل کود میں مصروف ہو جبکہ آج اللہ سے لینے کا دن ہے، آج اللہ سے جزا لینے کا دن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محروم لوگوں کے لیے اس میں شامل ہو جاؤ. اس دن کو اسی طرح منائیں جس طرح ختم مرتبت ان کی آل اور ان کے جو اصحاب کرام ہیں وہ چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. سبحان اللہ. جی جناب مولانا صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. جناب پورے پروگرام کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات رہ گئی وہ بیان کر سکتے ہیں. میں بالکل وقت کی جو تنگ دامنی ہے اس کا شدت سے مجھے بھی احساس ہے، لیکن میں صرف انشاءاللہ آخری صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ الکریم کا عید کے موقع پہ خطبہ 4-6 جملے صرف میں عرض کروں گا ہے ہمارے پاس جو یقیناً آج کا ہمارا اس نشست کا وہ خلاصہ بن جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روز عید ہے یہ روز جزا قیامت کے مثل ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. اس دن جو نیک لوگ ہیں اللہ انہیں جزا عطا فرمائے گا، جو گناہگار ہیں انہیں سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جب تم لوگ گھروں سے نکل کے عیدگاہ کی طرف جاتے ہو یوں سمجھو جس طرح اللہ نے تمہیں قبروں سے اٹھا کے میدان معاشر کی طرف جمع کر رہا ہے. اسی لیے وہ جمع ہونے کا کانسیپٹ ہے کھلی جگہ. جی کھلے میدان میں جگہ ہونے کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا جب رب کے حضور تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یوں محسوس کرو کہ روز معاشر میدان معاشر میں عدل کے میزان پہ تم رب کے سامنے کھڑے ہو. اور جب تم وہاں سے نماز عید پڑھ کے واپس پلٹو تو یوں سمجھو کہ رب نے تمہیں جنت کا پروانہ تھما دیا، اس انداز اپنے گھروں میں واپس لوٹ آؤ. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار مرد اور عورت کو جو اللہ رب العزت سب سے کم چیز عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے کہ اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بشارت دی ہے تو ایک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اگلی زندگی کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ایسی تیاری کرو تاکہ تمہیں رب کے حضور کھڑے ہونے سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں عید کے دن جہاں ہم اجلے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں اپنے ظاہر کو اجلا کرنے کے ساتھ ساتھ بدن کو اجلا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو اجلا کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی خوشیاں ہمیں نصیب ہو سکیں. کیونکہ جو بزرگان دین ہیں صوفیاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے رکھو. جب پیالہ الٹا پڑا ہو تو بارش جتنی مرضی برس جائے، برسات کا موسم بھی ہو، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں جاتا. دل کے پیالے کو جب تک ہم سیدھا نہیں کریں گے رب کی جو انوار و تجلیات ہیں، جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان سے ہم فیض یاب نہیں ہو سکیں گے. ہم ان آخری رمضان مبارک کے لمحات میں اپنے دل کو پیالے کو سیدھا کرنا ہے تاکہ لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ میں اللہ کی جو انعامات کی بارش ہو، برسات ہو، ہمیں اس میں سے حظ وافر نصیب ہو سکے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء کرام نے میں سمجھتا ہوں جو آج کی نشست ہے وہ اتنی جامع ہے عید کے حوالے سے کہ اگر ہم ان باتوں کو جو کہ علماء کرام نے قرآنی آیات اور ختم مرتبت کی اور ائمہ تحرین کی روایات و حدیث اور ان کا مفہوم ہی بیان کیا، اگر ان کو واقعی ہم حرز جاں بنائیں، ان کو سمجھیں، عمل کریں تو پھر ہی حقیقی عید ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. مولانا حیدر علوی صاحب سارا مہینہ ہمارے ساتھ رہے، بہت ان کے شکر گزار ہیں، علماء اکرام کے بھی شکر گزار ہیں. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ممکن ہے چاند نہ ہو اور ایک دن اور عید میں ہو
لیکن ہم نے 30 دن کی یہاں نشریات کی. یہ بہت بڑی نشریات ہوتی ہیں, بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے. سچ ٹی وی کی جو ہماری پوری ٹیم ہے, جس میں ہمارے پروڈیوسرز شامل ہیں, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے کوآرڈینیٹرز, اس کے بعد جو مینیجرز ہیں, جو ہمارے مالکان ہیں, ان سب کی بہت ہی کوہین رہی. اور بہت ہی ہوتا ہے نا جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہو اور اتنے موضوعات, اتنے پارٹیسپینٹ, تو کہیں پہ جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے, کہیں پہ وہ بالکل ایک ٹیم بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں بہت ہی پیار و محبت سے اس سیٹ میں اور اس سیٹ کے پیچھے ماحول رہا. اور میرا خیال ہے ماہ مبارک رمضان, اس کے روزوں, اس کی عبادتوں کی قبولیت کی ہمارے لیے ایک یہ بھی سند بنتی ہے. یقیناً ناظرین, اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا ماہ رمضان میں. ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. ہماری پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے سچ ٹی وی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے یہاں پہ رمضان کی جو ہے وہ نشریات کا آغاز کیا. ان تمام موضوعات کو ڈسکس کرنے کی ہم نے کوشش کی جن کے بارے میں کچھ سیکھنے کی, سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ادا کرتے ہیں وائٹ روز مارکی کا, جہاں پہ ہماری یہ پورے رمضان کی جو نشریات ہے, پورا مہینہ یہاں پہ اس نشریات کا آغاز رہا. اگر اللہ نے چاہا کل اگر روزہ ہوا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اگر نہیں آج ہی چاند نظر آ گیا تو ہمیں سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام سنتے ہیں. جی سید صاحب بسم اللہ کیجیے. میں یہاں پر اپنے ان پیاروں کے لیے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا, اور جب وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ لطف ہوں گے. سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے, ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے. طیبہ میں سبھی لمحے کیا خوب گزرتے ہیں, اس در پہ یہ دل میرا سو جان سواری ہے. اور یہ کیفیات کیوں ہوتی ہیں؟ زہرا کے یہ بابا ہے, حسنین کے نانا ہے. زہرا کے یہ بابا ہے, حسنین کے نانا ہے. پنجتن کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے. پنجتن کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے. اور الوداع ہوتا ہے, جیسے رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے, جدا ہو رہا ہے, تو بابو سلام سے جب بندہ الوداع ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ کہتا ہے معین الحق باعجز نیازا کا, یہ دل بھی تمہارا ہے آقا, یہ جان بھی تمہاری ہے. ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری